عبادت کرنے کے بہت سے انداز ہیں. ایک ہے ریاکاری والی عبادت، ایک ہے اخلاص والی عبادت، اور ایک ہے ایسی عبادت جس میں کچھ اخلاص بھی ہے کچھ ریا بھی ہے. تو اخلاص والی عبادت جو ہے وہی قبول ہے. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے متعلق بارہا تلقین دلائی. آج بھی یہ بیان ہوا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا، نکالا، تو وہ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. انسانوں کے بارے میں کہا میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوا ان کے جو ان میں سے تیرے مخلص بنتے ہیں. اب یہاں سے ایک تو مضمون یہ نکل رہا ہے کہ مخلصین پر شیطان کا وار نہیں چلتا. اخلاص کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا. جس کی عبادت میں ریا ہو وہ شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے، اور جس کی عبادت میں ریا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہو، اس پر شیطان کا قابو نہیں ہے. شیطان نے عاجز ہو کر کہہ دیا تھا میں سب کو گمراہ کر لوں گا مگر تیرے مخلصین بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ شیطان کو پتہ تھا کہ مخلصین کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، تو اس نے جب دعویٰ کیا میں گمراہ کروں گا تو اس نے کہا سب کو کروں گا مخلصین کو نہیں کر سکوں گا. کیا مطلب؟ جھوٹ سے اس نے بھی اوائڈ کیا. شیطان ہے، ابلیس ہے، بروں سے برا ہے، جھوٹ اس نے بھی نہیں بولا. کچھ مفسرین نے اس چیز کی طرف دھیان دلایا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا مخلصین کو، تو اس نے کہا میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. کیا مطلب؟ جھوٹ اتنا برا ہے کہ اس نے بھی نہیں بولا. اور ہم کیا کہتے ہیں یار پھر کیا وہ جھوٹ ہی بولا، پھر کیا ہوا؟ ایک جھوٹ بول دیا اس کو چھپانے کے لیے، پھر دوسرا بول دیا، پھر تیسرا بول دیا، پھر جھوٹ پر جھوٹ چلتے رہتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں. پنچایت میں بھی قسمیں اٹھا لیتے ہیں لوگ، قسمیں اٹھا کر پھر آ جاتے ہیں وہ میں نے قرآن اٹھا لیا، قسم اٹھا لی، اب یہ میں نے وہ کفارہ دینا ہے، وہ غریبوں کو بچوں کو کھلا دیں میرا کفارہ ادا ہو جائے. تو جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے بارے میں رب العالمین فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں، محروم ہیں. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق